آپ دیکھ رہے ہیں تجزیوں، تبصروں اور اہم ترین خبروں پر مشتمل پاکستان کا سب سے مستند اور معتبر نیوز شو دنیا مہر بخاری کے ساتھ۔ السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، میں ہوں مہر بخاری۔ 10 کلومیٹر طویل جنازہ، کروڑوں افراد کی شرکت۔ ایران کے سابق سپریم لیڈر سید علی خامنئی کی آخری رسومات ان کی شہادت کے 4 ماہ بعد ادا کی جا رہی ہیں۔ تہران میں جنازے کی رسومات کا آخری مرحلہ جاری ہے۔ سوگ کی تقریبات 4 جولائی سے 9 جولائی تک جاری رہیں گی۔ ایران کی حالیہ تاریخ میں یہ سب سے بڑی عوامی سوگ کی تقریب ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جلوس کا آغاز تہران کی گرینڈ مسلح سے ہوا کہ جہاں شہید خامنئی کا جسد خاکی گزشتہ 2 روز سے عوامی دیدار کے لیے رکھا ہوا تھا۔ رپورٹ کے مطابق جلوس تقریباً 10 کلومیٹر کا راستہ طے کرے گا اور یہ 10 سے 12 گھنٹے تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ جلوس کے بعد شہید سید علی خامنئی کے جسد خاکی کو قم منتقل کیا جائے گا، جہاں مزید مذہبی رسومات ادا کی جائیں گی۔ بعد ازاں تدفین کے لیے جسد خاکی کو مشہد لے جایا جائے گا کہ جہاں انہیں امام رضا کے روضے کے احاطے میں سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ ایران کے سابق سپریم لیڈر شہید علی خامنئی کی نماز جنازہ میں ان کے 3 بیٹے مسعود خامنئی، میثم خامنئی اور مصطفیٰ خامنئی نے شرکت کی، جبکہ ان کے بیٹے اور جانشین مجتبیٰ خامنئی سیکیورٹی خدشات کے باعث تقریب میں شریک نہیں ہو پائے۔ مجتبیٰ خامنئی تقریب میں اس لیے شریک نہیں ہوئے کیونکہ ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے سخت خدشات موجود تھے۔ واضح رہے کہ جب سے ان کے والد شہید ہوئے ہیں تب سے لے کے اب تک انہوں نے کوئی بھی پبلک اپیرنس نہیں کی۔ ایرانی حکام نے اس بارے میں باضابطہ تفصیلات جاری نہیں کی، تاہم میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ ممکنہ خطرات کے پیش نظر ان کی عوامی موجودگی محدود رکھی گئی۔ رپورٹس کے مطابق خامنئی کے بیٹوں مسعود، میثم اور مصطفیٰ کو نماز جنازہ کے دوران دیگر سوگواران کے ساتھ دیکھا گیا، جبکہ ایران کی پاسداران انقلاب کے قائم مقام سربراہ بریگیڈیئر جنرل احمد واحدی بھی تقریب میں شریک تھے۔ ایرانی حکام کے مطابق نماز جنازہ اور تدفین کی تقریبات کے دوران ملک بھر سے 70 لاکھ سے زائد افراد تہران پہنچے۔ علی خامنئی کی آخری رسومات میں ایران کے اعلیٰ حکام، مذہبی شخصیات اور مختلف ممالک کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ CNN کے مطابق لوگوں کی ایک بڑی تعداد امریکہ مرد آباد کے نعرے لگاتی رہی۔ امریکہ صدر ٹرمپ اور ساتھ ہی اسرائیل کے خلاف بھی انتقام لینے کا عہد کیا جا رہا تھا۔ سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے جنازے میں بہت سے سوگواران سرخ اور سفید رنگ کا ایک پرچم لہرا رہے ہیں کہ جو شیعہ مسلم روایات میں شہادت اور انتقام کی علامت ہے۔ یہ پرچم اعلیٰ ایرانی کمانڈر قاسم سلیمانی کی ہلاکت پر بھی نمایاں طور پر لہرایا گیا تھا، جو شہادت، مزاحمت اور حکومت کے پیغام میں انتقام کی علامت کے طور پر کام کرتا ہے۔ تاہم ایک انٹرویو کے دوران صدر ٹرمپ نے شدید حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے عوام آیت اللہ خامنئی کی آخری رسومات میں نہایت جذباتی اور آپ دیدہ نظر آ رہے ہیں۔ عوام کو سپریم لیڈر خامنئی کے لیے روتا دیکھ کر حیران ہوا ہوں، سمجھتا تھا کہ ایرانی ان سے نفرت کرتے ہیں۔ انٹرویو کے دوران صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ جنازے میں ایران کی اعلیٰ قیادت اور اہم شخصیات ایک ہی مقام پر موجود رہیں اور اگر وہ چاہتے تو جنازے میں موجود تمام افراد کو نشانہ بنا سکتے تھے۔ سپریم لیڈر علی خامنئی کے تابوت کے قریب غیر ملکی وفود حاضر ہوئے اور دعائیہ کلمات کہے اور ناظرین اس دوران غیر ملکی وفود کے لیے مخصوص قرآنی آیات کی تلاوت کی گئی، جس پر ایرانی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آیات کا انتخاب دورہ کرنے والے حکام کو سیاسی اور سفارتی پیغامات بھیجنے کے لیے کیا گیا تھا۔ ایرانی میڈیا نے اس اقدام کو عوامی سفارتکاری میں ایک اختراع کے طور پر بیان کیا اور یہ کہا کہ موضوع تلاوت کو ہر وفد کے لیے اخلاقی اور سیاسی پیغامات سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ سب سے زیادہ توجہ کی حامل سعودی نائب وزیر خارجہ کی آمد پر پڑھی جانے والی آیت تھی۔ وزیر خارجہ ولید بن عبد الکریم خامنئی کے تابوت کے قریب پہنچے تو آیت میں غزوہ بدر کا ذکر ہوا کہ جس میں مسلمانوں نے کم تعداد ہونے کے باوجود اللہ کی مدد سے ایک بہت بڑی طاقت کو شکست دی۔ یقیناً اس میں بصیرت والوں کے لیے عبرت ہے، جبکہ پاکستانی وفد کی آمد پر سورہ الاسرہ کی آیت کی تلاوت کی۔ ایران کے سابق سپریم لیڈر سید علی خامنئی اسلامی جمہوریہ ایران کی تاریخ کے محض دوسرے راہبر اعلیٰ تھے، لیکن اب تک سب سے طویل عرصے تک اس منصب پر فائز رہنے والی شخصیت تھے۔ اپنی شہادت سے چند ماہ قبل سید علی خامنئی نے اپنا عہد دہرایا تھا کہ ہم کسی بھی صورت میں امریکہ کے ساتھ ایک ہمگیر جنگ شروع کرنے کے لیے خواہاں نہیں ہیں، لیکن
अगर ऐसा हो जाता है तो हम नागुज़ीर तौर पर इंतहाई मजबूत और भरपूर दिफा करेंगे। ताहम रहबर आला अली खमनई की नमाज जनाजा में ईरान के सगीर और मुतनाज़ साबिक सदर महमूद अहमदीनजाद ने भी शिरकत की कि जो बरसों की दूरी के बाद उनकी एक गैर मामूली अवामी मौजूदगी है। नाज़रीन, गो के ईरान में इस वक्त आयतुल्लाह खमनई की कई रोज़ा तदफीन और जनाजे की रस्मात जारी हैं। इस दौरान इजरायली वज़ीर दिफा इजराइल कैट्स ने एक बार फिर धमकी दे डाली है कि कोई भी ईरानी रहनुमा कि जो इजराइल को तबाह करने के मंसूबों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा उसे नाकाम बना दिया जाएगा। उनका कहना था कि आयतुल्लाह खमनई कि जिनका जनाजा इस वक्त उठाया जा रहा है उनको इजराइल ने इसलिए ख़त्म किया क्योंकि उन्होंने पूरे खित्ते में इजराइल को तबाह करने के मंसूबे की ना सिर्फ शुरुआत की बल्कि इसकी क़यादत कर रहे थे। वाज़ेह रहे कि आज ही अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट्स में दावा किया है कि अमरीकी हुक्काम को इस बात का खदशा था कि इजराइल अमरीका और ईरान के दरमियान जारी सफारत मुज़ाकरात को नाकाम बनाने के लिए ईरानी मुज़ाकरातकारों को कत्ल करने का मंसूबा बना रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने बताया कि इजराइल ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरगची और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ को मुमकिना तौर पर निशाना बनाने का मंसूबा तैयार किया था। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी ओहदेदार का कहना है कि अगर ऐसे रहनुमाओं को कत्ल कर दिया जाता तो मुज़ाकराती अमल को शदीद नुकसान पहुंच सकता था। रिपोर्ट्स में मजीद कहा गया कि अमरीका ने इस मुमकिना खतरे के पेश नज़र मशरक़ वस्ता के बाज़ ममालिक से राब्ता भी किया और उनसे कहा कि वो ईरान को इस बारे में खबरदार कर दें ताकि मुमकिना हमले से बचाव के इक़दाम किए जा सकें। अमरीकी मीडिया ने यह भी दावा किया कि इजराइल माजी में भी मुख्तलिफ तनाज़ात के दौरान मुज़ाकराती अमल में शामिल शख्सियात या ग्रोहों को टारगेट बनाने की पॉलिसी इख्तियार करता रहा है। रिपोर्ट में अक्टूबर के उस वाक़े का भी हवाला दिया गया कि जब इजरायली फ़ौज ने कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास के एक कंपाउंड पर हमला किया जहां तंजीम के नुमाइंदे जंग बंदी और सीज़ फायर की तजवीज़ का जायज़ा ले रहे थे, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने इदारिये में ये नुक्ता उठाया है कि क्या अमरीका वाकई इजराइल का साथ छोड़ने की तैयारी कर रहा है। अखबार के मुताबिक ईरान ने जनूबी लेबनान में इजराइल की जंग के खात्मे को मुज़ाकरात की अहम शर्त बना दिया है, जिसने अमरीका और इजराइल को बड़े इख्तलाफात की राह पर ला खड़ा किया है। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि कुछ दिन कबल ही सदर ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल कहा और उन पर एहसान फरामोशी का इल्जाम लगाते हुए कहा कि अगर मैं मुदाखलत ना करता तो तुम अब तक जेल में हो। एक्सियोस को दिए गए एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप का कहना है कि नेतन्याहू जानता है कि बॉस कौन है, हु इज द बॉस। तमाम अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने सदर ट्रंप को वाहिद आलमी रहनुमा करार दिया है कि जो इस वक्त इजराइल के साथ हमदर्दी रखते हैं। उन्होंने अमरीका ईरान मुमकिना मुआहिदे पर तनकीद करने वाले इजरायली वज़रा को यह वाज़े तौर पर मुतनब्बे कर दिया है कि आपके वतन की हिफाजत करने वाले 2/3 दिफाई हथियार अमरीकी हाथों से बने हुए हैं और इनकी अदायगी भी अमरीकी टैक्स देंदगान के पैसों से ही की गई है। जेडी वैंस ने इस बयान के जवाब में इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सख्त लहजे में जवाब दिया है कि हमारे साथ पूरा भारत खड़ा है, हम अकेले नहीं हैं। हालिया सर्वे जाहिर करते हैं कि ना सिर्फ अमरीकी अवाम इजराइल के खिलाफ हो रही है बल्कि ट्रंप की दाएं बाजू की मकबूलियत पसंद मैगा तहरीक के कुछ हिस्सों में भी शदीद शकूक व शुबहात पाए जा रहे हैं। मैगा तहरीक से अलग होने वाले रहनुमा जैसा कि मेजरी टेलर ग्रीन इजराइल के लिए अमरीकी हमायत पर खुलकर तनकीद कर रही हैं। दाएं बाजू के सियासी हलकों में सबसे ज्यादा आवाज उठाने वाले नाकदीन में साबिक टेलीविजन होस्ट टकर कार्लसन भी शामिल हैं कि जिसका ये कहना है कि ट्रंप को बिलाखिर ये एहसास हो गया है कि इजराइल उसकी इंतजामिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जबकि इजराइल के साबिक वजीर आजम यार लापिद ने एक्स पर लिखा है कि अगर हमने जल्दी से इस हुकूमत को चलता ना किया, ना बदला तो इजराइल के खारजा ताल्लुकात तबाह बर्बाद हो जाएंगे। इजरायली फौज के साबिक चीफ ऑफ स्टाफ गैडी आइजनकॉट के जो इस साल के इंतखाबात में नेतन्याहू को इक़्तिदार से बेदखल करने के मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं, खारजा ताल्लुकात के मामले पर वजीर आज़म के तरीक़ाकार पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। और आइजनकोट ने हाल ही में नेतन्याहू पर यह इल्ज़ाम भी लगाया है कि उन्होंने सूरत हाल को इतनी बुरी तरह से संभाला कि उसने ट्रंप को अकेले आगे बढ़ने और ईरान के साथ मुआहिदा करने पर मजबूर कर दिया, जिससे इजराइल अपने नंबर 1 इत्तेहादी से मजीद अलग थलग हो चुका है। नाज़रीन, दूसरी जानिब इत्तलात हैं कि फ़लस्तीन की मज़ामती तहरीक हमास ने 20 साल बाद गजा में अपनी हुकूमती इंतज़ामिया तहलील कर दी है। हमास ने इस इदारे को तहलील कर दिया है कि जो तकरीबन 2 दहाइयों से गजा की पट्टी का इंतज़ाम संभाल रहा था।
حماس نے غزہ میں اپنی حکومت کے خاتمے اور انتظامی کمیٹی تحلیل کرنے کا اعلان کرتے ہوئے شہری انتظام ٹیکنوکریٹک قومی کمیٹی کے سپرد کرنے کی راہ ہموار کر دی ہے، اور حماس کے مطابق تحریک نے موجودہ حکومتی ڈھانچے کو تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایک عوامی سطح پر قابل قبول شخصیت کو عبوری ذمہ داری سونپی جائے گی، اور جب تک غزہ کی قومی انتظامی کمیٹی باضابطہ طور پر اپنی ذمہ داریاں سنبھال نہیں لیتی، حماس نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ سول حکومت سے دستبرداری کا مطلب تنظیم کا مکمل غیر مسلح ہونے پر آمادہ ہونا نہیں ہے۔ تنظیم کے مطابق انتظامی اختیارات منتقل کیے جا سکتے ہیں، تاہم اسلحے اور عسکری ونگ سے متعلق معاملہ ایک الگ موضوع ہے۔ واضح رہے کہ حماس نے 2007 میں مسلح تصادم کے بعد غزہ کا کنٹرول سنبھال لیا تھا، اور اس کے بعد سے علاقے کی سول انتظامیہ معاملات چلا رہی تھی۔ موجودہ فیصلہ غزہ میں جنگ بندی کے بعد جاری سیاسی مذاکرات اور مستقبل کے انتظامی ڈھانچے سے متعلق کوششوں کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے، اور اگر یہ منصوبہ عملی شکل اختیار کرتا ہے تو غزہ میں تقریباً 2 دہائیوں بعد یہ ایک بڑی سیاسی تبدیلی ثابت ہوئے گی۔ تاہم اس کا انحصار نئی فلسطینی انتظامیہ کی تشکیل، اسرائیل کے رد عمل اور جاری امن مذاکرات کی کامیابی پر ہوگا۔ حماس کی قیادت نے اس فیصلے کا اعلان کیا کہ جس کا مقصد نیشنل کمیٹی برائے سول مینجمنٹ کی بنیاد پر ایک ٹیکنوکریٹک حکومت کا قیام ہے، اور یہ اقدام حماس کی سیاست میں ایک اہم تبدیلی تصور کیا جا رہا ہے۔ حماس کے سرکاری میڈیا کے سربراہ اسماعیل السوابتا نے بتایا ہے کہ حکومت کی ایمرجنسی کمیٹی کے سربراہ محمد الفرا نے باضابطہ طور پر اپنا استعفیٰ پیش کر دیا ہے۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم کا یہ کہنا ہے کہ حماس نے ایک نیا قدم اٹھایا ہے، اب وہ غزہ کی پٹی کی حکمرانی کی ذمہ داری نہیں لے رہا، تاکہ قابض قوت کے پاس جاری جاریت اور نسل کشی کی جنگ کے لیے جینوسائیڈ کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی جواز اور جسٹیفیکیشن باقی ہی نہ رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تنظیم نے حالیہ دنوں قاہرہ میں ہونے والے اجلاس کے دوران دیگر فلسطینی دھڑوں کو بھی اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا۔ تاہم حماس نے یہ پیغام جاری کیا ہے کہ وزارت داخلہ کے تمام ملازمین اپنا کام جاری رکھیں، تاکہ یہ بات یقینی بنائی جا سکے کہ یہاں سیکیورٹی کا کوئی خلا یا کوئی ویکیوم پیدا نہ ہو۔ یہ اقدام حماس کی جانب سے اس ادارے کو تحلیل کرنے کے اعلان کے بعد سامنے آیا کہ جو غزہ کی پٹی پر حکومت کرتا رہا ہے۔ حماس اور دیگر فلسطینی دھڑوں نے ثالثوں کی موجودگی میں قاہرہ میں کئی ادوار کے مذاکرات کیے، تاکہ اختلافات خصوصاً غزہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے سے متعلق معاملات کم کیے جا سکیں۔ جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں حماس کے پاس موجود اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے بدلے اسرائیل میں قید فلسطینیوں کو رہا کیا گیا، جبکہ دوسرے مرحلے میں ہونے والی پیش رفت میں حماس کے ہتھیار ڈالنے اور غزہ سے اسرائیلی افواج کے بتدریج انخلا کا منصوبہ شامل تھا، جو کہ کئی ماہ سے تعطل کا شکار ہے۔ اس کے برعکس اسرائیلی افواج نے حالیہ مہینوں میں غزہ میں اپنی موجودگی مزید بڑھانا شروع کر دی ہے، and as we speak right now اب وہ تقریباً 70% علاقے پر کنٹرول رکھتی ہے۔ جنگ کے بعد غزہ کی حکمرانی کا سوال اب بھی مذاکرات میں سب سے بڑے اخلاقی نکات میں سے ایک ہے۔ اسرائیل حماس کی دوبارہ اقتدار میں واپسی کو مسترد کرتا ہے، تاہم وہ موجودہ مرحلے پر فلسطینی اتھارٹی کی جانب سے غزہ کا براہ راست اور ڈائریکٹ انتظام سنبھالنے کی بھی مخالفت کر رہا ہے۔ We will speak on all this and more۔ ہمارے ساتھ ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر کامران بخاری صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر کامران بخاری صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ us۔ سر، فرمائی دیجیے گا کہ شہید آیت اللہ خامنئی کی آخری رسومات اور جنازہ خالصتاً سوگ اور عقیدت کا مجموعہ ہے آپ کی نظر میں، اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ون آف دا بگیسٹ سرکاری جنازہ ان ریسنٹ ہسٹری، تقریباً 2 کروڑ کی حاضری بھی بتائی جا رہی ہے۔ اب یہ عقیدت کا مجموعہ ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ایک بہت بڑا سیاسی بیانیہ بھی ہے؟ جی شکریہ مہر۔ جی آبویسلی آئی تھنک کہ جو سوگ ہے ان کے سپورٹرز میں وہ تو اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ریاست کے لیے اٹس جیو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ۔ تو انہوں نے بیسکلی یہ جو ان کی سچویشن ہے، جہاں وہ جس مشکلات سے ایران کی ریاست دوچار ہے، تو اس کو بیسکلی کور کرنے کے لیے آئی مین دس از اے گڈ وے آف ڈوئنگ اٹ کہ لک ہم جو ہیں آل از ویل، جنگ ہوئی، ہمارے اوپر پابندیاں ہیں، مظاہرے بھی جنگ سے پہلے ہوئے، لیکن وی ہیو تھنگز انڈر کنٹرول۔ سو وہ ٹیلی گراف کر رہے ہیں اس پبلک شو سے
اینڈ آئی تھنک دیٹس دا مین ریزن. آبویسلی جو 2 کروڑ کی آپ بات کر رہی ہیں، مطلب اس ملک کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 93 ملین ہے. سو دیٹس اے اسمال فریکشن آف پیپل ہو شوڈ اپ. لیکن یہ ہے کہ اٹ سورٹ آف ڈزنٹ ٹیل یو کہ ہاں بھائی پبلک سینٹیمنٹ کیا ہے. اینڈ اسی لیے کیا صدر ٹرمپ کا اگر اسمال فریکشن کے طور پہ صدر ٹرمپ دیکھتے تو ان کو اتنی حیرت نہ ہوتی؟ پھر بھی انہوں نے کہا کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ اتنے لوگ جو ہیں باہر آئے ہیں. صدر ٹرمپ کا یہ کہنا اس کو بلکہ ایرانیوں کو روتا دیکھ کر انہوں نے کہا میں حیران اور پریشان ہوں. جی دیکھیں، فرام صدر ڈونلڈ ٹرمپس پرسپیکٹو جو ہے وہ ظاہر ہے وہ تو مطلب باریکیوں میں نہیں جاتے. فرام ہز پرسپیکٹو کہ پیپل کمنگ آؤٹ اینڈ مورننگ پبلکلی، وہ جو ہے ان کے لیے ظاہر ہے حیرت کی بات ہوگی. آئی ڈونٹ نو واٹ ہز انفارمیشن لیول از اباؤٹ دی انٹرنل ورکنگز آف ایران. لیکن ظاہر ہے اگر وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کیونکہ وہ تو اپنے زاویے سے سوچ رہے ہیں نا کہ مظاہرے ہو رہے ہیں اس ملک کے اندر، تو فرام ہز پرسپیکٹو اٹس آڈ کہ جی ان کے سپورٹرز بھی ہیں اور اتنی تعداد میں ہیں. اور ڈاکٹر صاحب اب یہ جو قرآنی آیات پڑھی گئیں ان کے پیچھے آپ بھی کوئی پیغام دیکھ رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ از اٹ جسٹ میسیجنگ اور سم تھنگ ایلس؟ اٹس آلسو ویری مچ میسیجنگ دس. تو اب تو یہ تو مطلب صرف میری اپنی رائے نہیں ہے، دس از لائک آؤٹ دیر ان دی اوپن سورسز کہ یہ تو باقاعدہ طور پہ چن کے آیات یوز کی گئی ہیں. دیو بن ڈپلوائے دیز قرآنک ورسز، ان کو ڈپلوائے کیا گیا ہے فار اسپیسیفک میسیجنگ پرپسز، partly to portray the actor in question in a certain light. So obviously this is also what I call info ops. ایرانی ماہر ہیں انفو آپس کے، so I'm not surprised that they would do this. And I think their info ops in many respects have been far better than messaging from anywhere else. سو ڈاکٹر صاحب جو اصل ٹارگٹ تھا، جو اصل ہدف تھا صدر ٹرمپ کا، رجیم چینج، وہ تو حاصل ہوا نہیں، بلکہ جنازہ و تقریبات تو اس کے بالکل برعکس اور الٹ ثابت کر رہے ہیں. سو آن دا 9th of July when all this ends, where are we going to be standing essentially on the world stage? امریکہ کی طرف سے بھی، امریکہ کے کو بھی دیکھا اگر جائے اور ایران کو بھی اگر دیکھا جائے تو ایران کہاں ہوگا؟ I think جہاں آج ہے وہاں ہوگا، جہاں جو ہے بڑی دیر سے ہے. آئی ڈونٹ تھنک دس اپنا فیونرل مینز اینی تھنگ چینجز جو ہے نا ایران کی جیو پولیٹیکل سچویشن یا امریکہ کی. جہاں تک صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہدف کا تھا، آئی تھنک جو ہے نا پیپل کنفلیٹ ان کا ہدف اور اسرائیلی گورنمنٹ کا ہدف. اسرائیلی گورنمنٹ کلیئرلی وانٹڈ رجیم چینج. امریکہ تو جسٹ وانٹڈ ٹو یوز ملٹری پریشر ٹو گیٹ اے ڈیل. یہ تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے جو ہی آفس میں آئے تھے اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے کنسسٹنٹلی ان کی یہ بات ہے، ہی ڈنٹ کیئر اباؤٹ رجیم چینج. اور اسی وجہ سے آپ کو اس وقت اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو ڈیورجنس آف انٹرسٹ ہے، جو سیریس ہوتا جا رہا ہے، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. کل بھی جو ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بیان دیا ایکسیوس کو انٹرویو میں کہ میری بات ہوتی ہے نتنیاہو سے، لیکن اس کو پتہ ہے باس کون ہے. Absolutely. And speaking of Netanyahu and اس حوالے سے نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ اور جو امریکی نمائندوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان کا یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ خدشہ موجود تھا اپنی جگہ کہ اسرائیل کوشش کرے گا کہ اسپیکر باقر کالباف کو اٹیک کیا جائے یا پھر آپ کے وزیر خارجہ عباس ارغچی کو اٹیک کیا جائے. ریئلسٹکلی I mean we were talking about this last week کہ اتنے گرینڈ انٹرنیشنل اسٹیج کے اوپر جدھر سب پوری دنیا کی نظریں مرکوز ہوں گی، اسرائیل ول ناٹ ڈو دیٹ. مگر یو فیل کہ دس واز ویری مچ اور کوڈ ہیو بین آن دا کارڈز؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں وہ جو جس خبر کا آپ حوالہ دے رہی ہیں وہ جو ہے ماضی کی بات کر رہے ہیں کہ جس وقت جنگ ہو رہی تھی تو ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا تھا. تو امریکہ نے جو ہے وہ انٹروین کیا کہ نہیں، وی ڈونٹ وانٹ یو ٹو ڈو دس. اینڈ اس میں جو خبر میں یہ بھی ڈیٹیل تھی کہ دس ہیپنڈ آفٹر فارمر نیشنل سیکورٹی چیف آف ایران علی لاریجانی، ان کا اسیسینیشن جب ہوا اس کے بعد یہ اقدام لیا گیا. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ فیونرل کے موقع پہ تو کوئی کرے گا، کیونکہ دیکھیں وہاں پہ تو مطلب جو پوٹن کے رائٹ ہینڈ ہیں ڈمیٹری میڈویڈیو وہ بھی آئے ہوئے ہیں.
تو اس طرح کے دیگر اور مطلب آرمینیا کے وزیر اعظم بھی تھے، جارجیا کے صدر بھی تھے، تو پاکستانی قیادت تھی. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ جو ہے نا فیونرل کے ارد گرد کوئی اس قسم کا کوئی خطرہ تھا. اور یہ مشتبہ خامنئی کا بھی منظر عام پر نہ آنا، ہی از unwell, he has been injured، اس کی ڈیٹیلز نہیں کسی کو پتا، there are security concerns being quoted as well. بٹ آپ کو لگتا ہے کہ it is primarily security concerns at this point کہ وہ منظر عام پر نہیں؟ آئی تھنک کہ اب وہ بات بہت دفعہ ریپیٹ ہو چکی ہے کہ جی سیکیورٹی کنسرنز ہیں، اور کتنے مہینے گزر چکے ہیں، تو اب تو جنگ بندی بھی ہوئی ہے، MOU بھی سائن ہو چکا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک اٹس اباؤٹ دیٹ. آئی تھنک دیر از سم تھنگ رانگ ود ہز ہیلتھ، جس کی وجہ سے وہ ان کو منظر عام پہ لانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اس وقت. آئی تھنک وہ ریزن ہے. دے کینٹ شو ہم. سو آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ جو ہے وہ سیکورٹی کنسرن بالکل ایلیمنیٹ ہو گیا ہے، لیکن آئی ڈونٹ تھنک دیٹس دا مین ڈرائیور. دا مین ڈرائیور از کہ اف یو وانٹ ٹو پریزنٹ یور نیو سپریم لیڈر دین ہی ہیز ٹو بی پریزنٹیبل. سو مائی اسپیکولیشن از کہ وہ پریزنٹیبل نہیں ہے اس وقت فزیکلی. ان کی جو زخموں کا جو اپنا ایکسٹینٹ ہے وہ اس قدر شدید تھا کہ وہ ہی از ناٹ ان اے سچویشن. آئی مین دیر آر رپورٹس دیٹ ہی از انڈر گوئنگ پلاسٹک سرجری اینڈ واٹ ناٹ. God knows if that's true. لیکن یہ ہے کہ اتنی دیر تک ان کو منظر عام پہ نہ لانا، اور بالخصوص ان کے والد کے جنازے کے موقع کے اوپر، دیٹس I mean there are reports کہ جی وہ مشہد میں جب ان کو دفنائیں گے 9 کو تو وہ اس وقت آ جائیں گے سامنے. we'll see. We don't really know. All we can do is basically analyze. اینڈ سر یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ود دا اینڈنگ آف دس، ساتھ ہی بیک وقت سائملٹینیسلی اسرائیل اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے. اٹ از اسٹل بومبنگ ساؤتھ آف لیبنان، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حماس نے 20 سال بعد غزہ میں اپنی حکومت کو تحلیل کر دیا ہے، اور پھر اپنا انتظامی اختیارات جو ہیں وہ فلسطینی ماہرین پر مشتمل ایک ٹیکنوکریٹک کمیٹی کے حوالے کرنے کے لیے وہ تیار ہیں. ہاؤ مچ آف گیم چینجر از دس؟ کیا یہ اعلان ایران کی مرضی کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے؟ اینڈ what ground has been set for this? میں سمجھتا ہوں جہاں تک حماس کا تعلق ہے، I don't think ایران has a veto there. I really doubt that، کیونکہ ان کی تعلقات کی نوعیت مختلف ہے. اگر آپ جو ہے کمپیریزن کریں ایران کے حزب اللہ کے ساتھ، حزب اللہ از اے کریچر اینڈ اے کریشن آف ایران، تو ظاہر ہے وہ اس کو فلی طور پہ کنٹرول کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ایسے صورتحال میں کہ جب وہ آرگنائزیشن خاصی جو ہے کمزور ہو چکی ہے اور ڈیگریڈ ہو چکی ہے، اس کی آفینسو وار میکنگ کیپبلٹیز کے اعتبار سے بھی، اور پھر اس کی جو قیادت کو ایلیمنیٹ کیا گیا ہے ایٹ ملٹیپل لیولز، ایٹ لیسٹ 3 لیولز. تو آئی تھنک کہ جو ہے وی شوڈنٹ کمپیئر دیٹ. ان کو ویٹو نہیں ہے ایران کو. یہ تو آئی تھنک اٹس پارٹ آف دا ہول بورڈ آف پیس پروسیس جو ٹرمپ انتظامیہ نے شروع کیا ہے. تو ناؤ ویئر سیئنگ کہ جو ہے اٹس موونگ فارورڈ، لیکن اٹس اے سلو پروسیس، کیونکہ ابھی بھی وہ انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے. جہاں تک حزب اللہ کا تعلق ہے، وہاں پہ بھی جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ایران از ناٹ میکنگ بگ ڈیل کہ جی جو ہے دیکھیں کارروائی چل رہی ہے. وقتاً فوقتاً بیان آ جاتا ہے، لیکن ان کو بھی پتہ ہے کہ جو ہے ایک حد تک ہی وہ ان کے پاس لیوریج ہے ایران کے پاس کہ وہ امریکہ پہ دباؤ ڈالیں اور کہیں کہ نہیں ہم جو ہے اب بات چیت ختم کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا چیز پرائیورٹی پہ ہے؟ ایران کی اپنی ریکوری وہ پرائیورٹی پہ ہے، یا حزب اللہ کو بچانا؟ ایران حزب اللہ کو بچایا تبھی جا سکتا ہے جب ایران کی ریکوری جو ہے کہ راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. سو آئی تھنک دیر از اے سیکوینسنگ ایشو دیئر. ٹھیک. اینڈ ڈو یو فیل کہ اصل جو امتحان ہے اب تو یہ 9 جولائی کے بعد ابھی بھی ایوری تھنگ از ایٹ اے اسٹینڈ اسٹل، یہ اصل بڑے بڑے ایشوز جو ہیں وہ ایڈریس کرنے ہیں ایران اور امریکہ نے ایک دوسرے کے مابین. تو آنے والے دنوں کے اندر ڈو یو سی دیٹ گوئنگ اے لٹل بٹ مور اسموتھلی ناؤ دیٹ دا اسٹارم سیمز ٹو بی سیٹلنگ، یا نہیں؟ دیکھیں ایران کے اندر جو ہے آئے دن ان کی میڈیا سے خبریں آ رہی ہیں کہ کتنے اختلافات ہیں. یہاں تک کہ جو اسپیکر آف پارلیمنٹ ہیں محمد باقر غالیباف، ان کو بار بار میڈیا پہ آ کے تو اپنی صفائی پیش کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ان کے اوپر شدید نکتہ چینی ہو رہی ہے اور تنقید ہو رہی ہے کہ آپ نے جو ہے بیسکلی بہت زیادہ کمپرومائز کر دیا ہے فرام ہاکش ایلیمنٹس ود ان دا ریجیم.
تو آئی تھنک کہ جو ہے وہ ان کے لیے کنسٹرینٹ ہے. پھر یہ بھی ہے کہ دیکھیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ جتنی دور آ سکتے تھے وہ آ گئے ہیں. اب بال ایران کے کورٹ میں ہے کہ اب اس سے زیادہ جو ہے وہ لچک اگر واشنگٹن سے آئے گی تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ سیاسی طور پہ کمزور ہو جائیں گے. اینڈ ہی از ناٹ گنا ڈو دیٹ, ہی از ناٹ گنا کمٹ جیو پولیٹیکل سوسائڈ. پھر ان کے الیکشنز بھی آ رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ ابھی دیکھنا باقی, اٹس ٹو ارلی ٹو سے. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اگر یہ مڈ ٹرم سے پہلے معاملہ کسی نہج پہ نہیں پہنچتا تو دین بٹوین دا مڈ ٹرمز, جو کہ مطلب آئی تھنک نومبر 3 کو یا 4 کو ہیں, اینڈ وین دا نیکسٹ کانگریس ٹیکس آفس وچ از ان جنوری, وہ ونڈو ہوگی جس کے اندر صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ول بی فری ٹو ڈو وٹ ایور ہی وانٹس. دی ایرانینز نو دیٹ, دی ایرانینز سی کہ وہ تلوار ان کے اوپر لٹک رہی ہے. سو ان کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ معاملے کو نپٹائیں. اس مطلب یہ جو 60 دن ہیں یا اس سے کچھ دن زیادہ تجاوز کر جاتا ہے معاملہ, لیکن یہ ہے کہ سوال یہ نہیں ہے کہ وہ نپٹانا چاہتے ہیں. آئی تھنک دی انٹینٹ از دیئر امنگسٹ ایٹ لیسٹ دوز جو کہ اس وقت برسر اقتدار ہیں. کیا ان کے جو سیاسی قدم جو ہیں وہ اپنا مضبوط ہیں اپنے مطلب ڈومیسٹکلی کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا سکیں, اتنی بڑی کمپرومائز نیوکلیئر ایشو کے اوپر کر سکیں. That remains to be seen. We don't know that. And while you say کہ the ball is in Iran's court, جو جذبات ہم نے دیکھے ہیں, جو ہم نے لوگوں کا بھی ایک غم غصہ دیکھا ہے, a lot of which آپ نے دیکھا کہ نعرے بھی لگے, قاتل اپنے انجام سے نہیں بچیں گے. پھر یہ ٹاپ اوفیشلز کی طرف سے بھی یہ بیان دیا گیا کہ انتقام لیا جائے گا, ہر صورت لیا جائے گا. Is this a lot of rhetoric? یا will this be ایکچولی میننگ فلی وقت اور جگہ کا تعین کرتے ہوئے اب اس انتقام کو کوئی عملی جامہ پہنایا جائے گا ایران کی طرف سے؟ دیکھیے ڈیپینڈز کرتا ہے کہ آپ فوڈ چین پہ کہاں پہ ہیں, اس ٹوٹم پول پہ ایران کی جو وہ ہائرارکی ہے, آپ کس جگہ کھڑے ہوئے اور کون سا آفیشل کیا بیان دے رہا ہے. مجموعی طور پہ جو قیادت ہے, جو گارڈز ہیں, اسلامک ریولوشنری گارڈز کور ہے جو کہ which are calling the shots, اور پھر یہ جو محمد باقر غالیباف ہیں, ایون اگر جو ہے we assume کہ مجتبیٰ خامنئی is actually in control, the foreign ministry and all of that, I think they all know کہ اینڈ پہ آپ کو کمپرومائز کرنا ہے. Now their imperative is کہ کمپرومائز تو کرنا ہے, capitulate نہیں کرنا, at least don't appear to capitulate. So these things are very useful. اس طرح کی نعرے بازی, اس طرح کے funeral کو یوز کر کے تو جو ہے you're trying to camouflage what's really happening behind the scenes. So it's a political tactic, if you will. Not more than that. And you know, the Time magazine کی بھی مجھے بڑی interesting لگی headline, Khamenei's funeral is meant to project strength, but Iran's new leader has yet to appear. Without Mujtaba, how much time can this regime last? ان کی اپیرنس ابھی کیا کوئی غیر معمولی اہمیت ہر گزرتے وقت اور دن کے ساتھ اختیار کرتی چلی جا رہی ہے, یا the regime جس طرح اپنے آپ کو سسٹین کیے ہوئے ہے from attacks and war and now to negotiation, وہ self sustaining ہے؟ I think we should move away from the personality of Mujtaba Khamenei. I think there's too much of emphasis on the man. Like I said, the center of gravity of the Iranian political system, and this has been the case for many years now, اب ذرا acute ہو گیا ہے اس جنگ کے بعد, خاص طور پہ آیت اللہ خامنئی کی جو assassination کے بعد. The guards are calling the shots. Yes. اب سوال یہ ہے کہ جو guards کا جو ہے جو internal differences ہیں وہ کس جگہ پہ ہیں, because Mohammad Bakr Ghalibaf also represents the guards. Yes. He's a former commander and speaker of parliament, very powerful individual. دوسری طرف جو ہے جو اس وقت کمانڈر ان چیف ہیں احمد واحدی, وہ بھی جو ہیں he's running the guards on a day-to-day basis. Then you have جو ہے نا ذوالقدر, محمد ذوالقدر, who is the head of the National Security Council, also a former guardsman. Yes. So یہ لوگ کہاں ہیں, are they all in agreement? I have never believed کہ جی یہ ریجیم جو ہے وہ کولیپس کر جائے گی یا جو ہے کوئی اس قسم کا جو ہے نا کیاس ہوگا, لیکن یہ ہے کہ ان فائٹنگ کا جو ہے نا ضرور اندیشہ ہوتا ہے, خاص طور پہ جب آپ کو اتنی بری طریقے سے جھٹکا لگ جائے کہ آپ کے سپریم لیڈر کا پتہ نہیں ہے اور جو پریزیڈنٹ ہے وہ ہی از جسٹ سورٹ آف لائک اے فنکشنری.
اینڈ اس کو ویسے بھی ایگزیکٹو برانچ کو تو جو ہے کئی سالوں سے کمزور کر دیا گیا تھا. اور پھر یہ ہے کہ دی کلرجی ہیز لاسٹ گراؤنڈ امنگس دا پبلک. یعنی ان کا وہ اسٹینڈنگ نہیں ہے, اسی وجہ سے گارڈ ابھر کے سامنے آئے گزشتہ 10-15 سالوں میں. سو وی ہیو ٹو جسٹ ویٹ اینڈ سی کہ ہاں بھائی یہ کیا ہوگا. لیکن آئی تھنک کہ الٹیمیٹلی جو لوگ اس وقت مطلب ایپیکس پہ ہیں, لیٹس تھنک آف دیم ایز اے کاؤنسل, تو وہ جو کاؤنسل آف لیڈرز ہیں, سیلف سسٹیننگ ہے ابھی تک نا, وہ دے نو ان کے انٹرسٹ کیا ہیں. دے جسٹ ہیو ٹو فگر آؤٹ اے وے ٹو انجینئر اٹ کہ کس طریقے سے جو ہے وہ مطلب امریکہ کے ساتھ کمپرومائز بھی کر لیں اور پھر ان کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو اندرونی طور پہ نقصان نہ پہنچے. سو اٹس لائک ہیونگ یور کیک اینڈ ایٹنگ اٹ. اینڈ آن اے کوئک نوٹ, احمد نژاد کی پریزنس ایٹ دا فیونرل, محمود احمد نژاد کی اس تقریبات میں, پیپل نوٹسڈ اٹ, ڈڈ اسپیک اباؤٹ اٹ, امریکہ کے پلان کا حصہ بھی رہ چکے ہیں, پھر پاسداران کے اہم لیڈرشپ بھی وہیں موجود تھی. What did you take away from that? I don't know what to make of that report کہ جی وہ امریکہ کے پلان کا حصہ تھے یا کیا تھے. دیکھیں بات چیت ہو رہی ہوگی, ہر کسی کے چینلز ہیں. دیکھیں از اے فارمر 2 ٹرم جو ہے پریزیڈنٹ, تو ظاہر ہے اس زمانے میں پھر انہوں نے کوئی نہ کوئی تعلقات تو مطلب باہر کی دنیا سے رکھے ہوئے ہوں گے نا. تو ان سے اگر کوئی بات چیت کر رہا ہے کہ جی آپ ہماری معاونت کریں, آپ بات کریں, یہ کریں, وہ کریں, اب دیٹ از انڈرسٹینڈیبل. لیکن یہ ہے کہ کیا ان کو جو ہے مطلب ایک ریپلیسمنٹ کے طور پہ جو ہے وہ یوز کیا جائے گا. I have serious doubts about that given the structure of the Iranian regime اور اس کی complexity and American capabilities. I mean دیکھیں امریکہ نے اس سے زیادہ توانائی لگائی افغانستان اور عراق میں, تو اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ عراق fell in the Iranian orbit. ٹھیک ہے, اب اس کو جو ہے ابھی تک وہ سلسلہ چل رہا ہے. Americans are still struggling in Iraq with this disarmament of militia move جو اب ہو رہی ہے. عراقی پرائم منسٹر 15 تاریخ کو ڈی سی آ رہے ہیں ملنے کے لیے. لیکن طالبان کو تو مطلب ان کی حکومت گرائی, پھر ان کی حکومت واپس آ گئی. سو I don't think I believe in those stories is what I'm trying to say. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ڈاکٹر کامران بخاری موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی. The fact remains the streets of Tehran are packed. تاریخ میں شاید اس بڑے پیمانے پر اس لیول کا ایک سرکاری جنازہ ایران میں نہیں دیکھا گیا. تقریباً 2 کروڑ کی حاضری بتائی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے the people, the outpour of love, the people in attending, اور جس طرح مختلف بین الاقوامی وفود کا استقبال کیا گیا ہے, اس کو سوگ نہیں ایک واضح سرکاری اور سفارتی پیغام کی تقریب بھی کہا جا رہا ہے. The streets of Tehran are packed and at the same times ایرانینز کا غم و غصہ جو ہے وہ عروج پر ہے اگینسٹ امریکہ, بلکہ صدر ٹرمپ کی تصویریں آویزہ کر کے ان کے اوپر پتھر بھی مارے جا رہے ہیں. It is being stoned. People are very angry indeed. مگر آپ کو بتاتے چلیں کہ the state is more than strengthened than 28th February. 28 فیبری اور آج کے ایران میں زمین آسمان کا فرق ہے. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. We're going to be right back. معاشی مسائل اور مہنگائی کے بحرانوں میں گھرے پاکستان میں تعلیمی شعبے میں ایک بحران سر اٹھا رہا ہے. ملک کے 2.5 کروڑ بچے اسکول جانے سے قاصر ہیں. Let that sink in. 2.5 کروڑ کہہ دینا آسان ہے. یہ 2.5 کروڑ بچے دنیا کے 150 ممالک کی آبادی سے بھی زیادہ ہیں. For reference, سری لنکا کی آبادی سے 3 گنا زیادہ. یہ 2.5 کروڑ وہ بچے ہیں ناظرین کہ جو اس وقت کھیتوں میں بیگار کاٹ رہے ہیں, کوڑے کے ڈھیروں سے کمائی تلاش کر رہے ہیں, بھٹوں کی تپش میں مستقبل کے خواب دیکھ رہے ہیں, یا پھر ہوٹلز میں چھوٹے یا پھر باہر والا بن کر اپنے گھر والوں کا بوجھ کم کرنے پر لگے ہوئے ہیں. یہ اسکول نہ جانے والے 2.5 کروڑ بچوں کا حال ہے, اور یہی 2.5 کروڑ اس ملک کا مستقبل بھی ہے. جسٹ امیجن. اسکول کی دہلیز تک نہ پہنچ پانے والے بچوں میں سب سے زیادہ تعداد پنجاب سے ہے. صوبہ پنجاب کے 1 کروڑ کے لگ بھگ بچے اسکول نہیں جا پا رہے. 64 لاکھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کبھی اسکول میں قدم تک نہیں رکھا. 31,60,000 ایسے ہیں کہ جو تعلیم ادھوری چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں.
सिविल सर्विसेज एकेडमी की पॉलिसी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे दिहाइयों से स्कूल की दहलीज तक पहुंचने से कासिर हैं और इसकी सबसे बुनियादी वजह नाकाफी फंड्स और नाकिस हुक्मरानी है। पाकिस्तान में बच्चों को तालीम के दायरे में लाने की कोशिशें बदस्तूर गहरे साख्ती मसाइल, मुसलसल माली कमजोरी, गैर मरबूत इंतजामी ढांचे, नाकिस गवर्नेंस और सूबों की गैर मुसावी इस्तादात के बायस कामयाब ना हो सकी। For me, all this can be summarized into lack of political will. सिविल सर्विसेज एकेडमी की जामे तकाबली जायजा रिपोर्ट में नाजरीन ये बताया गया है कि अगरचे तमाम सूबों ने कौमी तालीमी एक्शन प्लान 2026 के तहत तालीमी रोड मैप्स मुरतब किए, लेकिन बुनियादी मसला इन रोड मैप्स पर अमल दरामद का रहा है, इम्प्लीमेंटेशन का रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क भर में तालीमी इमरजेंसी के नफाज का ऐलान कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती ये दावा किया। 2.5 करोड़ बच्चों का स्कूल से बाहर होना संगीन मसला ठहरा उनके नजदीक और उन्होंने ये भी अज़म किया कि इन बच्चों को वापस स्कूल में लाया जाएगा और इस सारे मामले में मैं खुद निगरानी करूंगा। Without education, I don't think any nation has been able to make any kind of progress. In our country, the 260 million boys and girls are out of school. A basic requirement to promote education is a big challenge. Handle this challenge of 26 million children out of school. We will put them in school, inshallah, one day soon. ग्रेट स्पीचेस, नेग्लिजिबल प्रोग्रेस और अचीवमेंट। वजीर आजम की इमरजेंसी पॉलिसी को 2 साल और 2 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी भी 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं और वाज़ेह रहे कि ये एक रिपोर्टेड स्टेटिस्टिक है, रिपोर्टेड नंबर है। द रियलिटी इज प्रॉबेबली मच मोर देन दिस। कौमी तालीमी एक्शन प्लान 2026 के तहत जो रोड मैप तैयार किया गया उस पर भी इम्प्लीमेंटेशन में शदीद कमी देखने में आ रही है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का डेटा ये जाहिर कर रहा है कि गुर्बत, आबादी में तेज़ी से इजाफा और तालीम पर बहुत कम ना होने के बराबर इन्वेस्टमेंट ने इस बहरान को दिहाइयों से संगीन बना रखा है और ये बहरान और ये वैक्यूम जो है ये बढ़ता ही चला जा रहा है। रिपोर्ट रोशनी डाल रही है कि मुख्तलिफ सूबों को तालीमी मैदान में अलग अलग चैलेंजेस दरपेश हैं। सिंध में प्राइमरी सतह के बाद तालीमी निज़ाम इतना मरबूत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान दहशतगर्दी के शिकार इलाकों में फ्रंट लाइन पर हैं। बलोचिस्तान कमज़ोर तालीमी निज़ाम और गैर फाल स्कूलों जैसे मसाइल का शिकार है। वफाक में सूरत हाल बेहतर होने के बावजूद अंदरूनी सतह पर तालीमी अदम मसावात एक संगीन मसला है। वफाकी हुकूमत ने हालिया बजट में तालीम के शोबे के लिए 117 अरब रुपए मुख्तस किए। पाकिस्तान अपने GDP का फ़कत 2% तालीम पर खर्च करता है। नाजरीन, इसके मुकाबले में श्रीलंका जैसे छोटे से मुल्क का तालीमी बजट 301 बिलियन रुपए है कि जो पाकिस्तानी करेंसी में 255 बिलियन रुपए बनता है। श्रीलंका में शरह ख्वानदगी 93% है और ये जनूबी एशिया में सबसे बुलंद शरह है। इसी तरह बांग्लादेश को देख लीजिए कि जहां शरह ख्वानदगी 75% है, ये भी तालीमी शोबे में पाकिस्तान से कहीं आगे हैं। पाकिस्तान में शरह ख्वानदगी करीबन 59% है, जबकि बांग्लादेश का तालीमी बजट पाकिस्तानी करेंसी में 3150 बिलियन रुपए बनता है। मतलब बांग्लादेश पाकिस्तान से 3.7 गुना ज्यादा अपनी तालीम पर खर्च कर रहा है। दिस इज कॉल्ड प्रायोरिटीज। इसी तरह श्रीलंका में एक उस्ताद 16 से 17 बच्चों को देखता है, बांग्लादेश में एक उस्ताद 21 से 22 बच्चों को देख लेता है, जबकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक उस्ताद 26 से 27 बच्चों को पढ़ाता है। यानी कि श्रीलंका और बांग्लादेश इस मामले में भी पाकिस्तान से कहीं आगे हैं। अगरचे ये तीनों ममालिक GDP के आलमी मयार 4 से 6% से कम है, कम तालीम पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद श्रीलंका और बांग्लादेश फिर भी पाकिस्तान से तो बहुत आगे हैं। स्कूल ना जाने वाले बच्चों का मजमूई आबादी से तनासुब का तकाबुल कर लीजिए नाजरीन, तो पाकिस्तान की कुल आबादी के 10 से 11% बच्चे स्कूल जा ही नहीं पाते, जबकि बांग्लादेश के 2% और श्रीलंका के सिर्फ 0.5% बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। आलमी तालीमी दर्जाबंदी को भी देख लीजिए तो पाकिस्तान का 200 ममालिक में 136वां नंबर है, बांग्लादेश का 122वां, श्रीलंका का 61वां नंबर। गोया तालीमी मैदान में हम श्रीलंका और बांग्लादेश से कहीं पीछे हैं। हमारा तालीमी निज़ाम इस कदर गुंजलक भी है कि यहाँ दर्जनों निसाब के राइज होने से कौम मुख्तलिफ तबकात में भी मुनकसिम है। एलीट क्लास
या फिर अपर क्लास के बच्चों के लिए अलग अलग निसाब हैं, मिडिल क्लास के लिए दूसरा निसाब है, मिडिल क्लास और फिर वर्किंग क्लास के बच्चों के लिए ना सिर्फ अलग निसाब है बल्कि उनके स्कूल और उसातिज़ा भी उसी मिडिल क्लास से ही होते हैं। मतलब कि हमारा तालीमी निसाब कौम में 4-5 मुख्तलिफ तबकात पैदा करता है, जिससे बलाई तबके और गरीब तबके के दरमियान जो डिस्पैरिटी है, जो फ़र्क है, एक खलीज है, वो बढ़ती चली जा रही है। एंड ऑफ कोर्स इस खलीज का मतलब ये है कि दिस विल ट्रांसलेट इनटू अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ भी बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ है। गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों की औलादें स्कूल का दर भी नहीं देख सकी, ये खेलने कूदने की उम्र में ही छोटे मोटे कामों में लग गए। इस तफरीक को ख़त्म करना जहां रियासत की जिम्मेदारी है, वहीं 2.5 करोड़ बच्चों को स्कूल भेजना भी हुकूमतों की ही जिम्मेदारी है और अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। महज बड़े शहरों में दानिश स्कूलों के क़याम, चंद 100 स्कॉलरशिप्स दे देने या मुफ्त लैपटॉप्स तकसीम करने से ही कौम ख्वांदा नहीं होगी, बल्कि स्कूल ना जाने वाले इन 2.5 करोड़ बच्चों को स्कूल भेजना, किसी तरह वहां पहुंचा देना, उनको भी मुआशरे का कारामद शहरी बनाना असल जिम्मेदारी है। नाज़रीन, एक जानिब ये 2.5 करोड़ बच्चे हैं कि जिनमें अक्सर गुर्बत और बेरोज़गारी की वजह से स्कूल नहीं जा पाते, दूसरी तरफ हुक्मरान तबके की याशियाँ हैं। हालिया बजट में सिर्फ कौमी असम्बली के अखराजात के लिए 7 अरब 96 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहें, अलाउंसेज और दीगर अखराजात के लिए 5 अरब 35 करोड़ 60 लाख रुपए रखने की सिफारिश की गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मौजूदा बजट में सरकारी दफातर के लिए तहाइफ, मेहमान नवाजी और तफरीह की मद में 35 करोड़ 11 लाख रुपए मुख्तस किए। इसी तरह अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाह और मर्रात में 2 साल पहले तारीखी इजाफा किया गया। रुकन पंजाब असम्बली की तनख्वाह 74,000 से बढ़ाकर 4 लाख रुपए माहाना मुकर्रर कर दी गई। गोया अरकान असम्बली की तनख्वाहें और मर्रात में 500% इजाफा किया गया। सिंध असम्बली ने भी गुज़िश्ता साल अरकान असम्बली की तनख्वाहें और मर्रात में 190% इजाफा किया। बलोचिस्तान जो पहले से ही महरूमियों का शिकार है, इसके अरकान असम्बली की तनख्वाहें भी 3 लाख से ज़ायद हैं और फिर इन्हें भी रेंट अलाउंस, सरकारी गाड़ियाँ, फ्री पेट्रोल, सरकारी मुलाजिमीन, जो गाड़ियाँ दी जाती हैं। आपने हाल ही में ख़बरें देखी, पंजाब से लेके बलोचिस्तान तक जो सरकारी मुलाजिमीन की गाड़ियाँ हैं, जो घर हैं, जिस तरह उनको बढ़ाया जा रहा है, ये इट डजंट मेक सेंस। जब आपका बाय अ वेरी मॉडरेट एंड अ वेरी कंजर्वेटिव फिगर आपका 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल ना जा रहा हो और दूसरी साइड पे ये सब कुछ हो रहा हो, इट मेक्स नो सेंस। मुल्क के ये अवामी नुमाइंदे अपनी मर्रात के लिए फौरी बिल पास करवा लेते हैं, मुतहर्रिक हो जाते हैं, लेकिन उन गरीब बच्चों के लिए कोई हंगामी बिल या कानून पास नहीं होता। अगर हो भी जाए अल्लाह अल्लाह करके, उस पर अमल दरामद नहीं होता। नोबडी लुक्स फॉरवर्ड और इंश्योर्स दैट इट इज़ इम्प्लीमेंटेड। वज़ीर आज़म की जानिब से तालीमी इमरजेंसी नाफिज करने के बावजूद भी आज तक इस पर अमल दरामद ना हो सका और लगता है कि 2.5 करोड़ ये बच्चे, अगेन बड़ा कंजर्वेटिव फिगर, हुकूमतों की तरजीहात में हैं ही नहीं। येट दिस इज़ आवर फ्यूचर। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक डायरेक्टर नेशनल करिकुलम काउंसिल पाकिस्तान, डॉक्टर मरियम चुगताई साहिबा। डॉक्टर चुगताई, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर जॉइनिंग अस। फरमाए दीजिएगा कि ये आपके लिए भी कितनी परेशान कुन खबर है जब आप देखती हैं कि पाकिस्तान का 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल पहुंच ही नहीं रहा सिरे से। देखिए, ये खबर नहीं है, ये बहुत अरसे से ये नंबर आ रहा है। इनफैक्ट ये नंबर अब आउटडेट हो चुका है और इससे ज़्यादा परेशान कुन ये बात है कि जो बच्चे स्कूल जा भी रहे हैं, वो भी कोई ख़ास तालीम हासिल नहीं कर रहे। तो 2.5 करोड़ बच्चा इस वक़्त आउट ऑफ स्कूल है। अगर आप दुनिया भर के तमाम इलिटरेट बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर दें, तो दुनिया भर के ममालिक की उसमें रिप्रेजेंटेशन होगी, लेकिन हर 10वां बच्चा पाकिस्तानी होगा। इस वक़्त पाकिस्तान की इलिटरेसी के ये हालात हैं। मगर डॉक्टर साहिबा, अब बिकॉज आपने करिकुलम्स और सिलेबस और इन चीज़ों के ऊपर भी बहुत काम किया है, ये जो तबकात में हम बटे पड़े हैं, एक तो बच्चे स्कूल जा नहीं रहे, जो जा रहे हैं वो आप कह रही हैं कि उनका भी जो लेवल है या जो उनको एजुकेशन दी जा रही है, इट इज़ यू नो नेक्स्ट टू ना ही दी जा रही हो, वही वाला म्यार है शायद। मगर जो हम लोग ओ लेवल्स, ए लेवल्स, साथ फिर मैट्रिक, एफए और वो दीगर, और फिर आईबी का भी एक नया सिस्टम है, ये कितना कौम को मुतासिर और तकसीम कर रहा है? देखिए, सिस्टम जो है ना, वो एक तरह से है कि एक आपकी डिफरेंट पाथवेज हैं।
جو نیشنل کریکولم آف پاکستان تھا وہ ایک ایفرٹ تھی اور سکسیسفل ایفرٹ تھی کہ بچہ پاکستانی بچہ ہے، چاہے مدرسے میں ہے، پبلک اسکول میں ہے، پرائیویٹ میں ہے یا کسی نان پروفٹ اسکول میں ہے یا ایون آؤٹ آف اسکول چائلڈ ہے، اس کے لیے اس بات کا تعین کرنا کہ جب وہ 8 سال کا ہوتا ہے یا جب وہ 8ویں جماعت میں پہنچتا ہے تو اس کو ان کانسیپٹس کی کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ وہ ایک امیر خاندان سے ہے تو وہ اردو نہ سیکھے، یا کیونکہ وہ ایک مدرسے میں پڑھتا ہے تو وہ سائنس نہ سیکھے۔ تو نیشنل کریکولم کا مقصد وہ معیارات، وہ یکساں معیارات کا تعین کرنا تھا، جو کوئی ایلین کانسیپٹ نہیں ہے، دنیا کے بہترین نظاموں میں اس طرح سے ہے، تعلیمی نظاموں میں۔ لیکن وہ ساری ایفرٹ جو ہے کتابوں تک رہ جاتی ہے جب آپ اس کے اگلا سٹیپ نہیں لیتے، اس کے لیے اساتذہ کی پیشہ ورانہ ان کی تربیت نہیں کرتے، آپ امتحانی نظام میں اصلاحات نہیں لے کے آتے۔ اگر امتحان آپ کا رٹے کا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے کہ کتاب میں کیا لکھا ہے، بچے نے وہی رٹ لینا ہے۔ آج اگر کرٹیکل تھنکنگ کا سوال آ جائے تو بچے اس پہ بہت خوبصورت ایسے رٹ کے لکھ دیں گے کہ کرٹیکل تھنکنگ کیا ہوتی ہے، لیکن وہ کرٹیکل تھنکنگ سیکھ نہیں پائیں گے۔ اور یہ تو اکراس دا بورڈ ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں نیچے سے لے کے اوپر تک وٹ ایور دا بیک گراؤنڈ از، مگر ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم آپ نے کچھ محسوس کیا ہے، کیونکہ عزم تو اس وزیر اعظم نے بھی کیا کہ یہ تو بالکل قابل قبول نہیں ہے، یہ تو میں نے بدلنا ہے آ کے، آئی ایم شیور ہی wasn't the first and he will definitely not be the last. سو کہیں نہ کہیں کوئی سسٹم میں ارادے کے حوالے سے، ول کے حوالے سے آپ کو کوئی حرکت نظر آئی ہے کبھی؟ دیکھیے، تعلیم کبھی بھی ہماری سیاسی ترجیحات میں نہیں رہی۔ یہ نیشنل کریکولم کا ایک اس پہ کریڈٹ جاتا ہے، بیشتر حکومتوں کو جاتا ہے کہ جب ایک حکومت کی انیشیٹو پہ سنگل نیشنل کریکولم بہت کنٹروورسی میں بھی پڑ گیا، تو اس کے بعد جو اگلی حکومت آئی انہوں نے اس کا نام بے شک چینج کیا، نیشنل کریکولم آف پاکستان کیا، بٹ اس ایفرٹ کو جاری رکھا۔ اور اسی وجہ سے وہ 4 منسٹرز تھے جن کے انڈر میں نے ایز ڈائریکٹر سرو کیا تھا، اور پھر نیشنل کریکولم آف پاکستان 1 سے 12ویں تک فائنلائز ہوا، تمام صوبوں میں اس وقت یا اپرووڈ ہے یا نافذ ہے، ایون ایریاز گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور اسلام آباد میں بھی نافذ ہے۔ لیکن صرف ایک پالیسی بنا کے اس کو نافذ کر دینے سے جو آپ کا گراس روٹس ہے وہ چینج نہیں ہوتا، اور اسی لیے میں سمجھتی ہوں کہ ایک فرسٹ اسٹیپ اٹھانا از ناٹ اٹس نیسسری بٹ اٹس ناٹ سفیشینٹ۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھیں ڈاکٹر مریم چغتا۔ یہ آپ نے گفتگو سنی، اے ویری سیڈ اسٹیٹ آف افیئرز۔ مستقبل کی ضمانت ہم دے نہیں سکتے کیونکہ بچوں کے اندر وہ سرمایہ کاری ہم کرنا نہیں چاہ رہے کہ جو ان کا بنیادی حق ہے، یعنی کہ تعلیم، نہ ہم یہ انشور کرنا چاہ رہے ہیں کہ بچہ اسکول تک پہنچے، اور جب جو پہنچ بھی جائے اس کے لیے بھی انشور کرنا نہیں چاہ رہے کہ اس کو مثالی تعلیم جو ہے وہ فراہم کی جا سکے۔ اٹ از کائنڈ آف اے ڈیڈ اینڈ سچویشن جس کا ادراک ہر وزیر اعظم کو، ہر حکومت کو یہاں رہا ہے، لیکن جس کو سدھارنے کی اور فکس کرنے کی جو پولیٹیکل ول ہے وہ کسی میں دکھائی نہیں دی۔ ناظرین، جاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں آن اے ویری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس میں ایک بار پھر سنتاس معاہدے سے متعلق بھارت کے بیانات کا نوٹس لے لیا گیا ہے، اور پھر بھارت پہ یہ واضح بھی کیا گیا ہے کہ افواج پاکستان حکومتی ہدایات اور پاکستانی عوام کی امنگوں کے مطابق پاکستان کے جائز پانی کے حصے کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے سے قطعاً گریز نہیں کرے گی۔ کور کمانڈر کانفرنس نے ایک بار پھر افغان طالبان رجیم پر بھی زور دیا ہے کہ ان کے زیر تسلط زمین پاکستان میں ٹیررزم و دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ مارکہ حق میں شکست کے بعد بھارت ہائیبرڈ وارفیئر اور جھوٹے بیانیوں سے پاکستان میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بیرونی مدد سے انتشار پھیلانے والی ہر ایسی کوشش کو بغیر کسی پس و پیش کے سختی سے کچلا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔